بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز کی بات ہو رہی ہے۔ روزانہ ایک پیریڈ ہوگا اس کا۔ پہلے دن کیا ہوگا؟ سماجی نشوونما۔ دوسرے دن کیا ہوگا؟ بتائیے۔ جذباتی اور نفسیاتی نشوونما۔ تیسرے دن کیا ہوگا؟ ذہنی نشوونما۔ یہ 3 پر ہم بات کر چکے ہیں۔ آج ہم چوتھے دن بات کریں گے جسمانی نشوونما پہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ بات کریں گے اخلاقی یا مذہبی نشوونما۔ ہمارا آج کا موضوع یہ 2 باتیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو ہفتے میں 4 پیریڈ ہوں گے اس کے بھی، تو مہینے میں، اور ایک سیمسٹر میں 16 ٹاپک آئیں گے۔ یہاں پر آپ کو جسمانی نشوونما میں ٹھیک ہے، اس کو آپ کھیل کا پیریڈ بنانا ہے، یعنی جسمانی نشوونما کے لیے الگ سے کوئی ایکسرسائز کرانا اور یہ نہیں کرائی، بلکہ اس کو کیا بناتے ہیں آپ؟ کھیل کا پیریڈ، گیم پیریڈ۔ بچوں کو پتہ ہو کہ بھائی جمعرات والے دن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ کھیلنے کا پیریڈ ہوتا ہے۔ اب اس میں جو کھیل آپ کو کھلانے ہیں اس پہ کوشش کرنی ہے کہ سارے کھیل وہ ہوں جو جسمانی تھکن کے ہوں، صحیح ہے؟ دوڑنا، بھاگنا، پکڑنا، ٹیپ، سارے وہ کھیل جس کا تعلق کس سے ہو؟ بھاگنے سے، دوڑنے سے۔ کرکٹ کا میچ کرا سکتے ہیں، کشتیاں کرا سکتے ہیں بچوں کی، پکڑم پکڑائی، ٹھیک ہے؟ اس میں جتنے بھی آپ کے ثقافتی کھیل ہیں وہ یہاں آ جائیں گے۔ ثقافتی کھیل کا مطلب ہر علاقے کے اپنے کھیل ہوتے ہیں، وہ آپ شامل کر لیجئے، اور ساری جسمانی کھیل، ٹھیک ہے؟ ثقافتی کھیل میں کھوکھو ہے، پکڑم پکڑائی ہے، برف پانی ہے، ٹیپ ہے، جو ہم نے بچپن میں کھیلا اپنے محلوں میں، گلیوں میں، صحیح ہے؟ وہ آپ بھی یہاں بچوں کو سکھائیے، اس کے اصول، ضابطے، ٹھیک ہے؟ اس میں ونجی ہے، اس میں لنگڑی پالا ہے، اس میں ٹیپ ہے، اور کیا ہو سکتا ہے جو آج کے دور میں، جو پرانے زمانے میں ثقافتی کھیل تھے اور آج کے زمانے میں جو رائج ہیں وہ سب آپ کھلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور لڑکے لڑکیوں کو شامل کر کے ٹیم بنا کے خوب آپ کھلائیں، بھگائیں، دوڑائیں۔ اچھا، اسی کھیل کے اندر جو ہے وہ رسی کھینچنے کا کھیل، اسی کھیل میں رسی کودنے کا کھیل، ٹھیک ہے؟ اسی میں مقابلے، ٹھیک ہے؟ اسی میں گولا پھینکنے کا کھیل۔ چلو بھائی ہم دیکھتے ہیں کتنے دور تک گولا آپ کا جا رہا ہے۔ لوہے کے گولے ہیں اپنے پاس، وہ پھینکوائے جا سکتے ہیں۔ نیزہ پھینکنے کا کھیل، ہائی جمپ کا مطلب ہے رسی آپ نے لگائی ہوئی ہے، بچے آ رہے ہیں اس پہ سے کود رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا بڑھاتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح لانگ جمپ کا مطلب یہ ہے کہ بچے نے چھلانگ لگائی، کتنی دور جا کے گرا، ناپا اسے، تو اس نے اتنی لانگ جمپ لی ہے۔ تو لانگ جمپ، ہائی جمپ، نیزہ پھینکنا، گولا پھینکنا، ٹھیک ہے؟ رسی کودنے کے دونوں طریقے، 2 آدمی گھما رہے ہیں، ایک بچے جو ہے رسی کود رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر بچہ اپنی رسی کود رہا ہے الگ الگ، پیر کی شکل میں 2 لوگ مل کے رسی کود رہے ہیں۔ یہ سارے کھیل جو ہے، جو ثقافتی کھیل بھی آ گئے اس میں اور جسمانی کھیل بھی آ گئے۔ اس کو آپ پلان کریں گے باضابطہ، تو آج کون سا کھیل کھلانا ہے۔ ہفتے والے دن بیٹھ کے آپ پلان لکھیں گے، تو اس ہفتے جو ہے برف پانی کھلانا ہے سب کو،
اس ہفتے ہمیں لنگڑی پالا کھلانا ہے سب کو، اس ہفتے ہمیں کھوکھو کھلانا ہے سب کو، اس میں ہمیں ونجی کھلانا ہے. یہ کھیل ہوتا ہے ایک ونجی. صحیح ہے. ہم بہت کھیلتے رہے یہاں پر، آپ کو پتہ ہے کیسے کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کشتی بھی کرا سکتے ہیں. ہاں آج کشتی ہوگی. سارے لڑکے جو ہے آپ نے 2 لڑکوں کا انتخاب کرا، اس میں کشتی کیسے ہو گیا. وہ کشتی کا کھیل پہلے آپ دیکھیں. صحیح ہے کہ وہ سانس توڑے بغیر جو ہے وہ ایک پالا ہوتا ہے، ایک کچھ لوگ وہاں ہوتے ہیں کچھ لوگ یہاں ہوتے ہیں، وہ کچھ کہتا ہوا جاتا ہے کبڈی 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 ایسے بولتا رہتا ہے، اور ہاتھ مار کے اس کو واپس آنا ہوتا ہے. اور دوسرے والے لوگ اس کو جانے نہیں دیتے، اس کو پکڑ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ والے کھیل ہیں سارے. یہ آپ کو ملاکھڑا ہے، سندھیوں میں کھیل ہوتا ہے ملاکھڑا، جس میں چت کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور بیلٹ سے پکڑ کے اس کو گرانا ہوتا ہے، پیٹ لگانی ہوتی ہے زمین کے اوپر. یہ سب کھیل آپ کھلا سکتے ہیں. اس کے لیے دری کا استعمال کیا جا سکتا ہے، باہر مٹی کے اندر بھی کھلوایا جا سکتا ہے، فوم لایا جا سکتا ہے. اگر گرانے کی بات آ رہی ہے تو پھر فوم، ایک گدا جو ہے وہ پرانا لے کے وہ رکھ لیا جائے، اور جو بھی اس طرح کے کھیل ہوں اس کو اس طرح سے کھلایا جائے. تو یہ تو آپ کا جسمانی نشو و نما. اس کے لیے کوئی الگ سے خیال، کوئی الگ سے پلان، کوئی الگ سے کوئی چیز تحریر لکھنا، یہ اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتا جمعرات کے دن کیا ہوگا؟ ایک جسمانی کھیل ہوگا. اب آپ خود طے کر لیں کہ جسمانی کھیل کیا آپ کو کھلانا ہے. سب لوگوں کی سانس پھولے، سب لوگوں کی خون کی گردش تیز ہو جائے، سب لوگوں کے بچوں کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوں. کھیل ایسا کھلانا ہے آپ کو. یہ انڈور گیم نہیں کھلانا ہے آپ کو کہ بچے بیٹھ کر جو ہے نا وہ کوئی لیڈو کھیل رہے ہیں، کوئی شطرنج کھیل رہے ہیں. یہ نہیں کھلانا. کون سا کھیل کھلانا ہے جس میں بھاگ دوڑ اچھل کود، ٹھیک ہے، جسمانی مشقت، سانس کا پھولنا، یہ ساری چیزیں شامل ہوں. یہ والے کھیل آپ کو جمعرات والے دن جسمانی نشو و نما میں کھلانا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو ہو گیا آپ کا جمعرات کا دن یہ پیریڈ کیسے لینا ہے. اب آ جائیے آپ اخلاقی اور مذہبی نشو و نما جو جمعے کا دن کا پیریڈ ہے آپ کا، وہ آپ کو کیسے لینا ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم بنیادی طور پر 4 ٹاپکس میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. 4 ٹاپک کے اندر ڈیوائڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلا ٹاپک ہے عقائد. اس میں آپ کو عقائد سکھانے بچوں کو. دوسرے پیریڈ کے اندر آپ کو عبادات. تیسرے پیریڈ میں آپ کو اخلاقیات، اور چوتھے پیریڈ میں آپ کو، یہ چوتھے موضوع میں آپ کو سیرت. ٹھیک ہے. 16 پیریڈ بنیں گے. 4 پیریڈ عقائد کے لینے ہیں، 4 پیریڈ عبادات کے لینے ہیں، 4 پیریڈ اخلاقیات کے، اور 4 پیریڈ سیرت کے. ٹھیک ہے. آپ ایسے بھی لے سکتے ہیں کہ پہلا مہینے کا جو موضوع ہو وہ آپ کے پاس عقائد کا ہو، دوسرے مہینے کا موضوع آپ کے پاس عبادات کا ہو، تیسرے مہینے کا موضوع آپ کے پاس اخلاقیات کا ہو، اور چوتھا مہینہ کہ 4 دن آپ سیرت پر بات کریں. ٹھیک ہے. تو عقائد پر جب آپ بات کریں گے تو آپ کے پاس موضوعات کیا ہونے چاہیے؟ اللہ پر ایمان، صحیح ہے، فرشتوں پر ایمان، اس کے بعد کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور مرنے کے بعد ہاں 4. نہیں یہ تو آپ اگر پورے سیمسٹر میں لیں گے جا کے تو یہ 8 بنیں گے. 2 سیمسٹر ہے نا اپنے پاس.
یہ آرٹ بنیں گے، اس کو ایسے توڑ لینا ہے اس میں. مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان. اور اچھی بری قدریں اللہ کی طرف سے ہیں. یہ سارے ایمانیات ہیں. اور اس میں مزید جب آپ کام کریں گے تو باتیں کھلیں گی آپ کے اوپر، لیکن یہ موٹے موٹے موضوعات ہیں. ٹھیک ہے. اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان. فرشتے 4 فرشتے ہیں، اور بھی فرشتے ہیں، اس میں سے مشہور فرشتے 4 ہیں. کتابوں پر ایمان، آسمانی کتابیں آئی ہیں کچھ. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب اس کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کام کریں گے نا اس کے اوپر، تو ہمارے زیادہ تر بچے تو مسلمان بچے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن کلاس کے اندر 1-2 بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو مسلمان نہیں ہوتے، ہندو ہیں یا عیسائی ہیں. ٹھیک ہے. کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر اکثریت دوسرے مذاہب کی ہے اور مسلمان بچے کم ہیں. تو وہاں پر آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ اس کے جو جنرل موضوعات ہیں، جنرل کا مطلب دیکھیے، خدا کا تصور تو ہر مذہب میں، ہر مذہب جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایک ہستی ہے جس کو وہ بڑا مانتا ہے. تو وہاں پر آپ کو پھر لفظ اللہ کی بجائے گاڈ آتا ہے. صحیح. مختلف انداز سے آپ یہ بتائیں کہ یہ دنیا ایسے نہیں چل رہی، کوئی نہ کوئی تو ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جو اس کو چلا رہا ہے. اس کا تصور آپ کرا سکتے ہیں. لیکن ہم جب اپنے اسکولوں میں جہاں مسلمانوں بچوں کی تعداد زیادہ ہے، وہاں باضابطہ اللہ تعالیٰ کا وہی کانسیپٹ جو قرآن مجید میں ڈسکس ہے، جو ہمارے نبیوں نے ہمیں بتایا ہے. ٹھیک ہے. جو ایک ویل نون کانسیپٹ ہے کہ وہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی والد ہے، نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. یہ اللہ کے تصور میں ساری باتیں ہیں. ٹھیک ہے. تو دیکھیے، اللہ کا تصور قائم کرنا بہت ضروری ہے نئی نسل کے بچوں میں. یہ جو نئی آپ کے ہاں نسل آ رہی ہے، یہ باغی ہے، خدا سے باغی ہے. اس نے خدا کو خدا حافظ کہہ دیا، اپنی زندگی سے نکال دیا. یعنی وہ اس کی زندگی میں خدا نہیں ہے. اس کے سامنے اس کا مطمع نظر، اس کے زندگی کے ہر قدم اٹھانے میں جیسے خدا پہلے زمانے کے لوگوں کی زندگی میں شامل تھا کہ وہ ہر چیز کو کرنے سے پہلے یہ سوچتے تھے کہ خدا دیکھ رہا ہے، خدا کو جواب دینا ہے، خدا نے ہمیں کیا سمجھایا ہے رسولوں کے ذریعے. یہ ان کا نقطہ نظر ہوتا تھا پرانے زمانے میں. ابھی بھی اکثر لوگ ہیں. لیکن اب جو نئے بچہ آ رہا ہے نا، اس کے پاس خدا غائب ہو گیا اس کی زندگی سے. تو آپ کو چھوٹی کلاسز میں ہی 1لی، 2ری، 3ری، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں تک آتے آتے بچوں کو ان کی زندگی میں خدا کو شامل کرنا ہے. صحیح ہے. وہ خدا کے تصور کے بغیر زندگی گزارنے کا نہ سوچیں. اگر آپ اپنی تربیت میں اس کلاس کے توسط سے خدا کا تصور بٹھانے میں کامیاب ہو جائیں بچوں کے، کہ جی ہاں ایک خدا ہے، ہمیں اس کے سامنے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمیں اس کی بات ماننی ہے، ہمیں زندگی میں اس کی احکامات جو ہیں، اس نے جو ہمیں محبت کے ساتھ جو چیزیں بتائی ہیں کرنے کے لیے، جو ہمارے فائدے کے لیے ہیں، وہ ہمیں اختیار کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ پر ایمان ہے. فرشتوں پر ایمان، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کو پہچانے ہیں کتابوں کے ذریعے سے. وہ کتابیں لائے ہیں فرشتے. اگر کوئی آدمی بولے میں فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتا، تو پھر وہ دراصل وہ کتاب پر بھی ایمان نہیں لائے. قرآن مجید کے الفاظ کے بارے میں اس کا تصور یہ ہوگا کہ یہ کہاں سے آ گئے. اگر وہ فرشتوں پر ایمان نہیں رکھے گا، یا فرشتوں کے بارے میں اس کی نالج نہیں ہوگی، یا وہ فرشتوں کو
وہ مقام نہیں دے گا جو اسے دینا ہے. مثال کے طور پر وہ یہ سوچے گا کہ فرشتے نے غلطی کر دی. اگر یہاں سے وہ شروع کرتا ہے بات کہ فرشتوں سے غلطی ہوتی ہے، فرشتوں کی اپنی پسند ناپسند بھی ہے، فرشتے بھول چک کا شکار ہو جاتے ہیں، فرشتے جھوٹ بولتے ہیں. اگر وہ ایسے باتیں سوچتا ہے فرشتوں کے بارے میں، تو وہ جو فرشتے جو کتاب لے کر آئے ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن مجید ہے اور دیگر کتابیں ہیں، تو وہ اس پر شک ہو جائے گا، اس کو نہیں صحیح ہے. اسی طرح انبیاء کرام ہیں، اس پہ بھی شک ہو جائے گا کہ بھئی وہ اللہ تعالیٰ نے تو پیغام دیا تھا کسی اور کو دینے کے لیے، اور وہ غلطی سے کسی اور کو دے کے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے تو بھیجا تھا جاوید کی روح نکالنے کے لیے فرشتے کو، اس علاقے میں ایک دوسرا جاوید تھا، اس نے غلطی سے اس کی روح نکال لی. تو یہ تصورات گڑبڑ ہوتے ہیں. اگر فرشتوں کے بارے میں صحیح تصور نہ ہو تو بچے اپنے آنے والے وقت میں واقعات، حالات، ناولز، کہانیاں، فلمیں، ڈرامے دیکھ کر کنفیوزڈ ہوتے ہیں، وہ گڑبڑا جاتے ہیں. کتابوں پر ایمان، ٹھیک ہے، خاص طور پر اس میں قرآن مجید پر ایمان، کہ قرآن مجید 1400 سال سے جیسا تھا ویسے کا ویسے ہی ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوئی. وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے پاس وہ آئے ہیں. ان کتابوں پر ایمان ڈیولپ ہو. یس، اس میں جو بات لکھی ہے وہ صحیح ہے، اس کا جو خیال ہے وہ درست ہے، اس میں قصے کہانیاں نہیں ہیں، اس کا کوئی مقصد ہے، وہ مفہوم ہے، کوئی میسیج ہے، کوئی بات ہے اس میں، ٹھیک ہے. مطلب وہ صرف ورد کرنے کی اور پڑھ کے ثواب بخشنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس میں میسیج پایا جاتا ہے. اس میں واقعات کے ذریعے سے تربیت کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مثالیں دے دے کے، واقعات کی مثالیں دے دے کے یہ سمجھایا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اور آخرت کا تصور کیا ہے، اور نیکی اور بدی کے تصورات کیا ہیں. یہ سب باتیں اس نے بتائی ہیں اپنی کتابوں کے اندر. لہذا کتابوں پر ایمان لانا ان کو سمجھنا ضروری ہے. رسولوں پر ایمان، کتاب جن پہ آئی ہے. یہاں پر آپ کو جو تصور بچوں میں ڈیولپ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ 3 طرح کے مذاہب ہیں ہمارے ہاں، ٹھیک ہے. پوری دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں بنیادی طور پر. ایک الہامی مذہب، الہامی مذہب میں ایک صوفیوں کا مذہب، اور تیسرے نمبر پہ فلسفیوں کا مذہب، ٹھیک ہے، فلسفیوں یا سائنسدانوں کا مذہب. سائنسدان جو ہے وہ کیا یقین رکھتے ہیں؟ وہ یقین رکھتے ہیں کہ بھئی یہ جو دنیا ہے نا، یہ اچانک ایک دھماکہ ہوا تھا، بگ بینگ، اور یہ دنیا پیدا ہو گئی. اور اس دنیا میں جتنے قانون اور اصول ہیں اور ضابطے ہیں وہ نیچر کہلاتے ہیں. نیچر فطرت ہے، قدرت ہے، اور یہ خود بخود چل رہا ہے، سسٹم چل رہا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں یہ فلسفیوں کا یا پھر سائنسدانوں کا مذہب ہے. وہ اس کو فالو کرتے ہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتے، صحیح ہے. وہ ہر چیز کے پیچھے انرجی اور میٹر اس کو تلاش کرتے ہیں، اور لاجک کو تلاش کرتے ہیں، دلیل کو تلاش کرتے ہیں، وجہ کو تلاش کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اس کائنات کے نظام کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو کہتے ہیں ہم فلسفیوں کا مذہب یا پھر سائنسدانوں کا مذہب. دوسرا جو مذہب ہے وہ ہے آپ کا صوفیوں کا مذہب. صوفیوں کا مذہب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں انسان جو ہے وہ جب کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، دنیا کے کاموں سے مراقبہ کرتا ہے، اور اپنی جو ظاہری مادہ پرستی سے نکل کے اپنی روحانیت کو بیدار کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور چلے کاٹتا ہے، جنگل میں جا کے درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، اور اپنی یہ والی دونوں آنکھیں بند کر کے اپنے اندر کی آنکھ کھولتا ہے، تیسری آنکھ، صحیح ہے، تو وہ خدا کو ڈھونڈ لیتا ہے. یعنی اس دنیا کے اندر جھانکنے کے بجائے انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے تو وہ خدا کو تلاش کر لیتا ہے.
ٹھیک ہے، تو یہ صوفیوں کا مذہب ہے. یہ صوفی خدا کی کو تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈ لیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اس کو ڈھونڈنے کے بعد وہ بھی کچھ نتائج تک پہنچ جائیں. تو یہ اللہ جو ہے نا ایک بہت بڑا منبع ہے، اور ہم سب اس کے پرتوں ہیں. یہ دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے کچھ نہیں ہے، اصل خدا ہے. خدا کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جو چیز دکھ رہی ہے وہ خدا کا عکس ہے. پہاڑ بھی، اس میں بھی خدا ہے. پھولوں میں بھی خدا ہے. بہتی ندیاؤں میں بھی خدا ہے. ہر چیز میں خدا ہے. ہر چیز خدا کا عکس ہے. رحمانیت رہبانیت بول رہے ہیں، ہاں، صوفیوں کا مطلب صوفی اس کو فالو کرتے ہیں. وہ ہر چیز، وہ خدا کے بجز کوئی چیز نہیں دیکھتے. وہ کہتے ہیں ہم بھی خدا کا حصہ ہیں. پھر یہاں تصور آتا ہے وہ ہم جب مر جاتے ہیں تو ہمارے اندر جو روح ہے وہ روشنی کا ایک پارٹ ہے، ایک بڑی روشنی ہے. یہ ساری چھوٹی چھوٹی روشنیاں بڑی روشنی میں جا کے ضم ہو جاتی ہیں. یہ ان کا تصور. دوسرے ٹائپ کا مذہب یہ ہے. تو دنیا میں ہندو مت اس کے اوپر کھڑا ہے صوفیزم پہ، اور آپ کا بدھ مت، صحیح ہے، یہ بھی صوفیزم پر کھڑا ہے. اس کو کہتے ہیں صوفیزم، صوفیوں کا مذہب، جس میں بندے کوشش کر کے، محنت کر کے خدا تک خود پہنچتے ہیں، اس کو تلاش کرتے ہیں. اور تیسرے ٹائپ کا مذہب ہے الہامی مذہب. الہامی مذہب میں خدا خود اپنا تعارف کرانے کے لیے بندوں کا انتخاب کرتا ہے، اور اپنے فرشتے کے ذریعے اس تک اپنا میسیج بھیجتا ہے. اس کو کہتے ہیں الہامی مذہب. یہ عیسائیت، یہودیت، اسلام، یہ سب الہامی مذہب. ان سب کے پیچھے تصور یہ ہے کہ خدا نے خود کسی بندے کا انتخاب کیا. کبھی موسیٰ کا انتخاب کیا، کبھی عیسیٰ کا انتخاب کیا، کبھی ابراہیم کا انتخاب کیا، کبھی نوح کا انتخاب کیا، کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا. اور ان کے پاس کیا بھیجا؟ اپنا فرشتہ بھیجا، اور انہوں نے بات چیت کی. پھر اللہ کا پیغام ان تک پہنچا، انہوں نے سمجھا، انہوں نے ساری دنیا کے لوگوں کو بتایا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ الہامی مذہب. تین ٹائپ کے مذہب. جب آپ اپنے ہاں رسولوں کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے ہاں تو جو رسول ہوتا ہے وہ خدا کا منتخب کردہ ہوتا ہے. لیکن دوسرے جو مذاہب ہیں اس میں رسول کون ہیں؟ جنہوں نے خود خدا کو تلاش کیا. ان کے ہاں گرو ہیں، ان کے ہاں مطلب رام ہیں ہندوؤں میں، ٹھیک ہے. اور بدھ مت کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ان کے بڑے ہیں وہ سب وہی ہیں جنہوں نے خود اپنے آپ کو تیاگا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اور خود جو ہے وہ باہر نکلے اور خود خدا کو تلاش کیا، تو وہ رسول بن گئے. ان کے یہاں رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے محنت اور مشقت کر کے دنیا کو چھوڑ کر خدا کو تلاش کیا، وہ ان کے رسول ہیں. بھگوان ہیں، رشی ہیں، اوتار ہیں، نام رکھتے ہیں وہ لوگ اس کا، ٹھیک ہے. شام ہیں، کرشنا ہیں، یہ جو جتنے بھی نام ہیں یہ سب کیا ہیں؟ یہ گوتم بدھ ہیں. بدھ مت کے اندر بڑا آدمی نام گزرا ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہاں گرو نانک ہیں، ٹھیک ہے. سکھوں میں ان سب کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ رسول سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں رسول کون ہیں؟ ہم کیونکہ الہامی مذہب پر یقین رکھتے ہیں تو ہم نے خدا نے جن لوگوں کا انتخاب کیا، خود تعارف کرایا اپنا، ہم ان کو رسول سمجھتے ہیں. اسی طرح کتابوں کا معاملہ بھی ہے. ہمارے یہاں کتابیں وہی ہیں جو فرشتے لے کر آئے، لیکن دوسرے مذاہب کے لوگوں کی کتابیں کون سی ہیں؟ جو ان کے رسولوں نے لکھی، اور ایک آدمی نے نہیں لکھی، کئی لوگوں نے لکھی. مطلب ایک اوتار آیا اس نے لکھی کچھ، دوسرا آیا اس نے لکھی کچھ، تیسرا آیا اس نے لکھی کچھ. تو ان کے یہاں بھی یہ کتاب ہے پوری. یا جب وہ خدا سے انہوں نے تعلق قائم کیا تو خدا نے ان کو کچھ بتایا. ہر ایک کو نہیں بتایا. وہ جس نے محنت کی، مشقت کی، خدا تک پہنچا، وہ خدا سے اس کی دوستی ہوئی، اس نے خدا کو دیکھا، خدا سے اس نے بات کی. ایسے وہ جو باتیں اس نے پتہ چلائیں اس نے آگے کتاب میں لکھی. وہ کتاب ہے. جیسے گیتا ہے، بھگوت گیتا، رامائن ہے، ٹھیک ہے. بدھ مت کی بھی بہت ساری کتابیں ہیں. تو یہ جتنی کتابیں دنیا میں ہیں ان سب کو لوگ مذہبی کتاب سمجھتے ہیں اپنے اپنے طور پر.
ٹھیک ہے، رسولوں پر ایمان میں آپ کو یا اس پورے تصور میں کم از کم چوتھی پانچویں کلاس میں جا کے بچوں کو یہ بتا دینا چاہیے آپ لوگوں کو کہ مذاق 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ چھٹی میں تو ہر بچے کو کنفرم پتہ ہو، بتا سکتا ہو لوگوں کو، بیان کر سکتا ہو چھٹی جماعت کے اندر یہ 3 طرح کے مذاہب، اسے پتہ ہو کہ ہم کون سا مذہب اختیار کیا ہے۔ ہم نے اسلام اختیار کیا ہوا ہے، وہ الہامی مذہب ہے، اس کی ہر بات خدا نے بتائی ہے، کس کو؟ کسی رسول کو۔ اچھا، اور ہمارے ہاں اسلام میں تو اتنا بڑا ویسٹ معاملہ ہے، اتنا بڑا ہے کہ ابراہیم بھی ہمارے رسول ہیں، موسیٰ بھی ہمارے رسول ہیں، عیسیٰ بھی ہمارے رسول ہیں، داؤد بھی ہمارے رسول ہیں، صحیح، سلیمان بھی ہمارے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے رسول ہیں، وہ آخری ہیں۔ تو ہمارا تو اسلام کا تو پرسپشن کیا ہو گیا، بہت الہامی، پورا مذہب اسلام جو ہے وہ سمیٹ لیتا ہے، اس میں یہودی بھی آ گئے سارے، وہ بھی اسلام ہے، عیسائی بھی اسلام ہے۔ اب اس کو لوگ عجیب بات بولیں گے، یہودیت کہاں اسلام ہے؟ وہ یہودی ہیں، ہم مسلمان ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ جو میں تمہیں مذہب دے رہا ہوں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ جو میں تمہیں دے رہا ہوں یہ کوئی نیا تھوڑی ہے، یہ تو وہی ہے جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، نوح نے لیا، انہوں نے لیا، پھر وہ نام گنوا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، پھر وہ ابراہیم تک پہنچا، پھر عیسیٰ تک آیا، پھر موسیٰ تک آیا تھا، اب یہ تم اس کی پیروی کرو۔ وہ صاف اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی نیا مذہب نہیں ہے اسلام، وہی مذہب ہے جس کی پیروی عیسیٰ نے کی، جس کی پیروی موسیٰ نے کی، جس کی پیروی یعقوب نے کی، جس کی پیروی سلیمان نے کی، جس کی پیروی نوح نے کی، جس کی پیروی آدم نے کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ بچوں کا یہ تصور بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے، ان کا یہ تصور کہ ہم مسلمان ہیں، وہ یہودی ہیں، فلاں عیسائی ہیں، یہودی اور مسلمان آپس میں مل نہیں سکتے، یہودیوں کا جو ہے وہ عیسائیوں سے جھگڑا ہے، مسلمانوں کا عیسائیوں سے جھگڑا ہے۔ جھگڑا خطے پہ ہے، جگہ پہ، ملک پہ، لڑائی وہ والی ہے۔ اسلام کا تصور، خدا کا تصور، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اور فرشتے اور موت اور زندگی اور نیکی اور بدی اور قوانین اور اصول، حلال حرام، یہ سب ایک ہی ہیں، سب میں ایک ہیں، یہودیت میں، عیسائیت میں، اسلام میں، سب میں ایک جیسا کام ہے۔ کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ریوائو کیا ہے، کچھ چیزوں کو ختم کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آ کے، اس میں تھوڑا بہت فرق ہے۔ باقی نماز وہ بھی پڑھتے تھے، وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، ان کا طریقہ الگ ہے، ہمارا طریقہ الگ ہے۔ ہمارا طریقہ فائنلائز ہو گیا لاسٹ میں کہ بھئی یہ طریقہ آپ کا ہوگا عبادت۔ وہ بھی روزے رکھتے ہیں، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، ان کے یہاں بھی زکوٰۃ کا تصور ہے، ہمارے یہاں بھی ہے، وہ بھی حج کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پلان ہے، کوئی نہ کہیں جاتے ہیں، صحیح ہے، ان کا آئیڈیا ہے یہ حج ہوگا۔ ہمارے یہاں حج کا ایک بہت پرانا قدیم طریقہ ہے جس کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا، ہم نے اپنا لیا۔ یہ سب باتیں جو ہے وہ الہامی مذہب کی ایک ہی، لیکن اس کے اندر کیونکہ پرانے زمانے میں تبدیلیاں ہو گئیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسے ریوائو کیا ہے اور اس کو پورا پرفیکٹ شکل بنا دی ہے، اور وہ اب ہم قیامت تک اس کو فالو کریں گے۔ آخرت پر ایمان، مرنا ہے، دنیا ایسی نہیں ہے، سوال جواب ہوں گے، جو یہاں پیدا ہوا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ختم ہو جائے گا، مٹی ہو جائے گا، اسے پہنچنا ہے آخرت میں، صحیح ہے۔ دنیا جب بنی ہے تو ختم بھی ہوگی، جب ختم ہوگی تو ایسی ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ اس کا پورا عدالت لگے گی۔ یہ عدالت کا تصور بچوں کے ذہن میں ڈالنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، جس نے ظلم کیا وہ بچ جائے گا، جس نے نیکی کی اس کو بدلہ نہیں ملے گا، جس نے برائی کی اس کو بدلہ نہیں ملے گا، ہر ایک کو بدلہ ملے گا۔ یوم الدین ہے، مالک یوم الدین ہے، اور یوم الدین بھی ہے۔ یوم الدین کا مطلب ہوتا ہے آخرت، ہم کو مرنا ہے، ختم ہوگی دنیا، زمین ممین سب ختم ہو جائے گی، سب اٹھ جائیں گے، سب خدا کے دربار میں حاضر ہیں، ٹھیک ہے، وہاں فیصلہ ہوگا آپ نے کیا کرا، آپ کی زندگی جس طرح گزری ہے اس کی بنیاد پر اگلی زندگی شروع ہوگی، وہ نئی زندگی جنت کی زندگی ہے یا دوزخ کی زندگی۔ تو آخرت میں جنت، دوزخ، دنیا کا ختم ہونا اور اس کے بعد ایک نئی زندگی کا شروعات ہونا، جو یا تو جنت والی زندگی ہوگی یا دوزخ والی زندگی ہوگی۔
اس کا تصور بچوں کے ذہن میں ضرور ڈالنا ہے. مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان، ہم سب مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، وہی ایک ہی بات ہے. اور اچھی بری قدریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، یعنی اچھائی اور برائی کا فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے. ہم نہیں بتا سکتے کہ یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے. یہ جو لفظ ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ نے کہہ دیا شراب حرام ہے تو حرام ہے، فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے. سور کا گوشت حرام ہے تو حرام ہے. والدین کی نافرمانی کرنا بری بات ہے تو بری بات ہے. یہ قدریں اللہ نے طے کر دی. اچھائی اور برائی کا فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے. ہم اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں. ٹھیک ہے، اللہ نے بول دیا بہن سے شادی نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. صحیح ہے، یہ نہیں کہ وہ بہن تو ساری زندگی ساتھ رہتی تھی، وہ تو ہمیں زیادہ سمجھتی ہے، ہماری تو اس سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم اگر اس کے ساتھ فیملی بنائیں گے تو زیادہ اچھی فیملی بنائیں گے. یہ دراصل آپ کیا کر رہے ہو؟ اچھائی اور برائی کا جو فیصلہ خدا نے کیا ہے اس کو تسلیم نہیں کر رہے، اور اپنی طرف سے سوچنے کی کوشش کر رہے ہو کہ اچھائی کیا ہوگی اور برائی کیا ہوگی. نہیں، مسلمان ہونے کے ناطے یہ جو قدریں ہیں اچھائی کی اور برائی کی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہو گئی ہیں. ہمیں اس کے بارے میں اب اپنا فلسفہ، اپنا نظریہ، اپنی سوچ، اپنی عقل نہیں لڑانی. یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا، ہمیں اس کو فالو کرنا. تو یہ وہ بنیادی ایمان ہیں، یہ ان کو آپ کیا کہتے ہیں؟ عقائد. ٹھیک ہے، اس پہ اور بھی چیزیں آ سکتی ہیں، فلاسفیکلی آ سکتی ہیں کہ بھئی وہ خدا کا ایک ہونا کیوں ضروری ہے، ایک خدا کو ماننا کیوں ضروری ہے. اب یہ اور تھوڑا گہرا ہو گیا، اللہ پر ایمان کو اور آپ ڈیٹیل میں لے کے دیں. ایک خدا کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ خدا ایک ہے، اس کا کیا تصور ہے؟ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ خود کسی کا بیٹا نہیں ہے، اس کا کیا تصور ہے؟ وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اس کا کیا تصور ہے؟ اب یہ اور ڈیٹیل میں جا رہے ہیں. چھوٹی کلاسز میں تعارف ہے، اگلی کلاسز میں ڈیٹیل ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اللہ کے ماننے سے کیا ہوگا، زندگی پہ کیا اثرات ہوں گے، نہ ماننے سے کیا اثرات ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ کی زندگی میں خدا کا ہونا کتنا ضروری ہے، نہ ہونے سے کیا نقصانات ہوں گے، ہونے سے کیا فوائد ہوں گے. یہ ڈیٹیل ہے اب مزید بڑی کلاسز میں، 7 میں 8 میں جب آپ بات کر رہے ہیں. پھر یہاں پر آپ کو کھولنا ہے اس کو، خدا کے ساتھ تعلق کو، کہ کیسے آپ استوار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے محبت کو کیسے کیا جائے. اندھے کی شخصیت سے محبت کیسے کی جا سکتی ہے؟ اندھے کی شخصیت جس کو دیکھا ہی نہیں آج تک. صحیح ہے. پھر غیب کیا ہوتا ہے، پھر ہر چیز جو ہو رہی ہے اس کے پیچھے خدا کیسے نظر آتا ہے، لاجک کیا ہے، کانسیپٹس کیا ہیں، خدا کو ماننے کے لیے کیا درجات ہیں. آپ کو ذہن میں کیا چیزیں بنیادی رکھنی ہیں کہ جس سے خدا کا تصور اسٹرانگ ہوتا ہے. بچپن میں مان تو لیتے ہو، آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، آپ نے مان لیا کہ خدا ہے، اللہ تعالیٰ ہیں. لیکن جب آپ بڑے ہوتے ہو، 18 سال 20 سال کی عمر میں آتے ہو، تو اب آپ کیا عقلی اور شعوری طور پر خدا کو مانتے ہو؟ کیا آپ کو کوئی دلیل ہے؟ دنیا تو دلیل سنتی ہے نا، آپ کے پاس دلیل ہے خدا کو ماننے کی. اگر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے شعوری طور پر خدا کو تسلیم نہیں کیا. عقیدے کے طور پر بچپن میں خدا کو تسلیم کر لیا تھا، لیکن اب آپ کی زندگی میں شعوری طور پر آگاہی کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ خدا نہیں ہے. وہ یہ تصور بچپن والا. تو اللہ ایک ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا باپ، بس. لیکن آج آپ جس دنیا میں رہ رہے ہیں، جہاں ہر چیز کی دلیل چاہیے، ہر چیز کی سائنٹیفک ریزن چاہیے، کیا اب آپ نے اللہ تعالیٰ کو بطور خدا قبول کر لیا ہے؟ اس کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ کوئی دوسرا آدمی اگر آپ کو کے دلیل دے کہ کوئی خدا ودا نہیں ہے، تو آپ اس کی طرف تو نہیں چلے جاؤ گے. آپ کے پاس اگر اپنی کوئی اسٹرانگ دلیل نہیں ہے اور اس نے آپ کو ایک اسٹرانگ دلیل دے دی ہے کہ کوئی خدا ودا نہیں، یہ دیکھو جینیٹکس کے یہ اصول ہیں، دیکھو یہ ایسا ہو رہا ہے، دیکھو یہ ایسا ہو رہا ہے، اس لیے ہوتا ہے ایسا، خدا ودا نہیں ہے. کیونکہ وہ بڑی اسٹرانگ دلیل لائے گا آپ کے پاس، سائنٹیفک دلیل لائے گا.
کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اس کی دلیل کو سن کر اس کی طرف چلے جاؤ گے اور کہو گے یار صحیح کہہ رہا ہے یار، خدا ودا تھوڑی ہے کوئی. یہ کب ہوگا؟ جب آپ نے خدا کو عقلی بنیاد پر قبول نہیں کیا اور آپ کے پاس کوئی اسٹرانگ دلیل، جذباتی بھی، عقلی بھی، شعوری بھی آپ کے پاس نہ ہو، تو پھر آپ ہر وقت اس جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں کوئی دوسرا آدمی اگر آپ کو دلیل دے دے وہ مان لیں گے. آپ کوئی ہندو آپ کو آ کے بولے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے یہاں جو نوجوان جنسی مسائل کا شکار ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، ان کو جب وہ ہندو کا معاشرہ دکھاتے ہیں، وہاں گانے ہو رہے ہیں، ناچ ہو رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں گھوم رہے ہیں، وہ اس سے متاثر ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ سماج صحیح ہے، اس میں جو ہے نا بڑے ڈائنامک چیزیں ہیں، اس میں اتنی ریسٹرکشنز نہیں ہیں، اس میں انسانی احساسات کا خیال رکھا گیا ہے. اچھا، وہ یہ سب باتیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو اپنے سماج، اپنا ماحول، اپنی لاجک، اپنا اسلام اسٹرینتھ نہیں ہے، اس پر گرپ نہیں، وجوہات نہیں پتہ. صحیح ہے. پھر وہ کیا کرتے ہیں جب دوسری چیز آتی ہے باہر سے، اور ایسے ہی ہو رہا ہے، پرابلم سارا یہ ہے، جب باہر سے چیز آ رہی ہے، ویلنٹائن ڈے آ رہا ہے، دوسری سرگرمیاں آ رہی ہیں، اس کو نوجوان نئے بچے بہت اسٹرانگلی ایکسیپٹ کرتے ہیں. صحیح ہے. مطلب ان کے یہاں دیوالی ہے، اس میں وہ رنگ پھینک رہے ہیں، لڑکے لڑکیوں کے اوپر، لڑکیاں لڑکوں کے اوپر. ان کو اچھا لگتا ہے بہت، اس لیے کہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ اسٹرینتھ میں آپ کے اندر موجود نہیں، اس کی وجوہات اور دلائل آپ کے پاس موجود نہیں. بہت زیادہ مارا ماری ہے تو سماج کا پریشر ہے. برقع کیوں پہنا ہوا ہے؟ سماج کا پریشر. یہی برقع پہننے والی بچی جیسے ہی امریکہ جاتی ہے برقع ورقع چھوڑ دیتی ہے اور پینٹ پہن کے گھوم رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہاں سماج کا وہ والا پریشر نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مذہب کا پریشر نہیں ہے برقع پہننے کے لیے، سماج کا پریشر. ٹھیک ہے. تو اس نے قبول نہیں کی ہوئی چیزیں بہت ساری اپنے طور کے اوپر. تو اس کی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو عقائد ہیں وہ کیا ہیں؟ کمزور ہیں. اس میں لاجک نہیں ہے، اس میں بیس نہیں ہے، اس میں اعتماد نہیں ہے، اس کے بعد دلیل نہیں ہے آپ کے پاس. صحیح ہے. اور آج کے زمانے کا سب سے بڑا پرابلم، ہمارے بزرگ، ہمارے اساتذہ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، ہر روز ان کی ویڈیوز میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، احمد جاوید صاحب ہیں، غامدی صاحب ہیں، اور دیگر حضرات ہیں. ان کا صرف رونا یہ ہے کہ اس دنیا کے انسانوں نے خدا کو خدا حافظ کہہ دیا اور فیصلہ کر لیا کہ اب ہم زندگی اس کے بغیر گزاریں. یہ مسئلہ ہو گیا بہت بڑا. اگر ہمارے اسکولوں کے اندر ان عقائد کو، مذہب کو اسٹرینتھ نہیں دی گئی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ سب لوگ اس دائرے سے باہر نکل کر سوچنا شروع کر دیں گے. یہ عقائد ہیں. اس کے بعد عبادات میں کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. 4 بنیادی عبادات ہیں صرف، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور اس میں ایک عدد اور عبادت ہے قربانی. ٹھیک ہے. 5 عبادات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور قربانی. ٹھیک ہے. یہ بات بھی سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے بچوں کو کہ ان عبادات کو جب اللہ تعالیٰ نے جس وقت پر کرنے کا کہا ہے وہ اس وقت پر کرنا فرض ہے. جتنی مقدار میں کرنے کا کہا ہے وہ مقدار کرنا فرض ہے. صحیح ہے. اس کے علاوہ بھی آپ وہ کر سکتے ہیں لیکن وہ فرض نہیں ہوتی، وہ نفل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سنت ہوتی ہے، نفل ہوتی ہے. جیسے فجر کی 2 رکعت پڑھنا فرض ہے. آپ 2 رکعت کے پہلے 2 رکعت پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، اس کے بعد سورج نکلنے کے بعد 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں. وہ سب نفل ہوں گی، یا سنت ہوں گی، یا کیا ہوں گی؟ نفل ہوں گی. لیکن فرض کیا ہے؟ وہ ہیں جو 2 ہیں. ظہر کے 4 فرض ہیں. فرض وہ ہے جو لازمی کرنے ہیں.
جس کا ٹائم مقرر ہوگا. رمضان کا ٹائم مقرر ہے روزے کا، وہ اس میں روزہ فرض ہے. عام دن میں آپ روزہ رکھ لیں، نفل ہے، سنت ہے. صحیح ہے. اسی طریقے سے جب سال ختم ہو جائے آپ کی بچت کے اوپر، تو اب اس کی زکوٰۃ نکالنا فرض ہے. بیچ میں آپ صدقہ دے رہے ہیں، خیرات دے رہے ہیں، فقیر کو پیسے دے رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ نفل ہے، سنت ہے یا نفل ہے. یاد رکھیے عبادت کی 5 ہی ہیں. وقت پر کریں گے تو فرض ہے، وقت کے علاوہ کریں گے تو نفل یا سنت ہے. اسی طرح حج، صحیح ہے. حج کے مہینے میں جو تاریخ ہے 7، 8، 9، 10، ان تاریخوں میں جانا، مخصوص ارکان ادا کرنا، عرفات میں بیٹھنا، خطبہ سننا، ان دنوں میں یہ فرض ہے. ان دنوں کے علاوہ آپ جا رہے ہیں تو وہ عمرہ ہے، وہ نفل ہے، سنت ہے. اسی طرح قربانی، عید کے دنوں میں جو قربانی ہے وہ فرض ہے. باقی آپ عقیقہ کر رہے ہیں اپنے گھر میں، راہ چلتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ بکرا کاٹ دیا، گائے ذبح کر دی اور اس کا کھانا غریبوں میں تقسیم کر دیا، گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیا، یہ سب نفل ہے. تو قربانی اور پھیلا دو آپ، تو جان کی قربانی بھی ہے. مطلب جس وقت لڑائی ہو رہی ہے اس وقت اب آپ کو اللہ کے دین کو بچانے کے لیے جان بھی قربان کرنی ہے، یہ بھی قربانی میں آتا ہے. مال قربان کرنا ہے، صحیح ہے. وقت قربان کرنا ہے، صلاحیتیں قربان کرنی ہیں، خواہشات قربان کرنی ہیں، سب قربانی کے ذیل میں آ جاتے ہیں. کہیں وہ فرض ہو جاتی ہے، کہیں وہ نفل رہتی ہے. مخصوص دن، مخصوص وقت، مخصوص موقع اگر آ جائے گا تو فرض ہو جائے گی، مخصوص موقع نہیں آئے گا تو پھر وہ نفل ہے. جیسے گواہی دینا، گواہی دینا بھی فرض ہے. جب آپ کو گواہی کے لیے کہا جائے اب فرض ہو جائے، آپ اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے، یاد رکھیں آپ. اور آپ ویسے ہی گواہی دے رہے ہیں گائے بگا ہے تو وہ نفل ہے. اچھی بات کو آپ انڈورس کر رہے ہیں، اچھی بات کو آپ سیکنڈ کر رہے ہیں، یہ بھی گواہی ہے. بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں گواہ ہوں اس بات کا کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، یہ گواہی ہے، یہ بھی یہ نفل ہے. نفل یہ کب تک رہتی ہے؟ جب تک وقت نہیں آتا. وقت اگر آ گیا پھر نفل نہیں، پھر کیا ہے؟ فرض. وہ فرض چھوڑتے ہیں تو گناہ ملتا ہے. الیکشن آ گیا، الیکشن میں گواہی ہے، فرض ہے. اگر آپ نے الیکشن میں ووٹ نہیں دیا اگر جا کے، گناہ ملے گا، پکڑ ہوگی، سختی ہوگی، کیونکہ فرض کو آپ نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. تو بچوں کا یہ تصور عبادات کا ہم کو بتانا ہے. پھر ہمارے یہاں طریقہ ہے، نماز پڑھنا سکھائیے، اس میں فرض کتنے ہیں، اس میں سنتیں کتنی ہیں، اس میں واجب کیا ہے، اس میں حلال حرام کی چیزیں کیا ہے. اسی طریقے سے روزہ ہے، اس میں کیا چیزیں، کیسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ مسائل ہیں، طریقہ کار اور مسائل. یہ آپ چھوٹی کلاسز میں تعارف کرائیں گے، بڑی کلاسز میں جاتے جاتے ان سب کو بتائیں گے کہ نماز ایسے پڑھنی ہے، نماز کی فلسفی ہے، نماز کیوں پڑھ رہے ہیں آپ، نماز پڑھنے کے نتائج کیا ہوں گے، نماز پڑھتے وقت آپ کا ذہن کیسا ہونا چاہیے. اب یہ بہت ڈیٹیل ہے نماز. صرف نماز اچھی سکھا دیں نا، اگر ہم بچوں کو اچھی سکھا دیں، ایکشن والی نہیں، فلسفی والی، کہ نماز خدا سے تعلق کا ذریعہ ہے بہترین، تو لائف کے اندر ویسی تبدیلی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں نماز صرف ایک جسمانی پریکٹس ہے بس. بہت زیادہ ہو گیا تو عادت ہے بس. لیکن اس کو کیا سوچ کے پڑھنا تھا اور اس سے کیا نتائج لینے تھے، وہ روح سے خالی ہو گئی نماز. زکوٰۃ روح سے خالی ہو گئی، رمضان روح سے خالی ہو گیا، ٹھیک ہے، حج روح سے خالی ہو گیا، اس کے نتائج کچھ اور ہو گئے. نماز کیوں پڑھتے ہیں؟
کیا چاہتے ہیں اسے آپ نکالنا. تکبر ختم کرتی ہے نماز. بڑی بیماری ہے انسان کی وہ تکبر، کہ وہ خود کو بڑا سمجھتا ہے. جب آپ نماز پڑھتے ہو تو دراصل آپ اپنی شخصیت کو، اپنی ذات کو، اپنی سوچ کو خدا کے سامنے سرنگوں کر دیتے ہو. تکبر مٹاتی ہے. اب ہمارے یہاں تو اتنے سارے نمازی ہیں، سب متکبر ہیں، وہ اپنے نماز پڑھنے پہ تکبر کرتے ہیں. یہ دیکھیں، ان کو نمازی ہونے پہ کیا ہے تک، وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، اپنے جیسا ہی نہیں سمجھتے. وہ گھر میں آ کے خوب ادھم مچاتے ہیں، نماز پڑھ کے آ گئے خوب ادھم مچا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں بیگموں پہ، پڑھ کے آئے نماز. تکبر تو ختم ہی نہیں ہوا. صحیح، یہ پرابلم ہے بہت بڑا. رمضان سے آپ کو کیا چاہیے تھا؟ تقویٰ چاہیے تھا، ڈر چاہیے تھا، خوف چاہیے، خدا کا خوف، ڈر. وہ پیدا ہی نہیں ہوا. خدا ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ والی چیز چاہیے تھی، پیدا ہی نہیں ہوئی. پورے رمضان کے روزے رکھے. تو یہ جب عبادات اپنی روح سے خالی ہوں گی اور اس کے اندر اترے گا نہیں بچہ، اور اس کو پتہ نہیں ہوگا، اس کی نظر میں یہ بھی ایک اٹھک بیٹھک اور یہ بھی ایک پریکٹس ہے جو کرنی ہے لازم. تو پھر وہ اس عبادات کے جو نتائج نکلنے ہیں اسلامی معاشرے کے اوپر، شخصیت کے اوپر، وہ نہیں نکلیں. تو یہ عبادات کو ہم کوشش کریں گے کہ ہر ایک عبادت کا فلسفہ، چھوٹی کلاسز میں تو صرف ایکشن، لیکن چوتھی پانچویں میں جب بچہ آ جائے تو پھر یہاں سے ایکشن کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہمیں کرانی ہوں گی. اس کے بعد اخلاقیات، یہ بہت بڑا موضوع ہے اخلاقیات کا. جھوٹ نہیں بولو، سچ بولو، صحیح ہے. وقت کی پابندی، آداب زندگی، ٹھیک ہے، والدین کا احترام، بڑوں کا احترام، قانون کا احترام. اخلاقیات میں ہر چیز آ گئی. لین دین، کسب حلال، حلال روزی کمائیے، صحیح اور غلط کا تصور، یہ اخلاقیات ہیں. ٹھیک ہے. اس میں اچھی عادتوں کو اپنانا اور بری عادتوں کو چھوڑنا. اچھی عادتیں کیا ہیں؟ گفتگو میں نرمی ہو، تہذیب سے بات ہو، یہ اچھی عادتیں ہیں. دوسروں کا احترام کیا جائے، سب کا شکریہ ادا کیا جائے، اچھی عادتیں. ٹھیک ہے، قدر کی جائے دوسروں کی. اچھا، بری عادتیں کیا ہیں؟ تکبر ہے، حسد ہے، غیبت ہے، صحیح ہے، اور حسد آ گیا نا، حسد، جلن، تکبر، یہ سب کیا ہیں؟ بری عادت ہے. چغلی ہے، دوسروں کے پیچھے دوسروں کی برائی کرنا، لڑوانا ہے، جھوٹ ہے، بری عادت ہے. تو اخلاقیات کے اندر ہم ہر ہفتے، یعنی جب آپ کو 4 موضوعات اخلاقیات کے پڑھانے ہیں تو آپ انتخاب کر لیجئے. پہلا موضوع ہوگا احترام انسانیت. موضوع لکھا احترام انسانیت. اب آپ اس کلاس میں بچوں کو بتائیں گے کہ بھئی بڑوں کا احترام کرنا ہے، چھوٹوں کا احترام کرنا ہے، بزرگوں کا احترام کرنا ہے، اساتذہ کا احترام کرنا ہے، انسانوں کا احترام کرنا ہے، حتیٰ کہ جانوروں کا بھی احترام کرنا ہے. مطلب جانور پڑا سو رہا ہے، آپ نے اینٹ اٹھا کے مار دی اس کو. مطلب کوئی سوچ ہے آپ کی؟ کتا پکڑا تھا، دم کھینچ دی اس کی پکڑ کے. بلی جا رہی تھی، اس کے دم پہ پیر رکھ کے کھڑے ہو گئے. تو آپ احترام نہیں کر رہے ہو. جانوروں کا احترام نہیں، درختوں کا احترام نہیں، اکھاڑ دے رہے ہیں درخت، پھول توڑ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. احترام ایک موضوع لے لیا آپ نے، احترام انسانیت، اس پر آپ چلا سکتے ہیں. ایک میں لے لیا وقت کی پابندی، ایک میں لے لیا گفتگو کا طریقہ، ایک میں لے لیا آداب زندگی. آداب زندگی کا مطلب یہ کھانے کے طریقہ بتا دو، اس میں سونے کے آداب بتا دو، اس میں کسی کے گھر مہمان گئے اس کے آداب بتا دو، کوئی آپ کے گھر آیا ہے مہمان، اس کے آداب بتا دو. ٹھیک ہے. تو ایک ایک ہیڈنگ آپ نے لی اخلاقیات کے موضوع پر، اور اس پر آپ بچوں کو باضابطہ قائل کریں، بحث و مباحثہ کریں، ڈسکشن کریں. یہ کلاس روم میں ہی ہوگا سارا کام. چوتھا ٹاپک یہ ہوگا، 4 ٹاپک ہوں گے اس کے بھی.
اس کے بعد آخری ٹاپک ہمارا ہے سیرت. سیرت میں سب سے بڑی سیرت تو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ ان کی پیدائش سے لے کر ان کے وفات و وصال تک آپ کی جتنی زندگی ہے، بچپن ہے آپ کا، جوانی ہے، پھر شادی ہوئی، پھر آپ نے کیسے تجارت کی، پھر آپ کی جو ہے واقعات سارے، پھر مکے میں کیا ظلم ہوا، پھر اس کے بعد ہجرت کیسی ہوئی، پھر پھر رسالت کیسے ملی، ٹھیک ہے، پھر آپ مدینہ کیسے چلے گئے، وہاں کون کون سے واقعات ہوئے، یہ سب آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہانی کی شکل. بھائی آج بچوں ہم آپ کو وہ واقعہ سنائیں گے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار وحی آئی. یہ موضوع بنا لیا آپ نے آج سیرت میں. اب وہ پوری کہانی آپ جو ہے وہ چھوٹی کلاس میں تو کہانی کی شکل میں، بڑی کلاس میں ہے تو باضابطہ تاریخ، ٹھیک ہے، باضابطہ جو ہے وہ سن، باضابطہ حدیث، وہی اس حدیث میں یہ بات لکھی ہے، باضابطہ کسی کتاب کا نام، اس میں واقعہ اس طرح سے درج ہے. چھوٹی کلاسز کے اندر کہانی اور بڑی کلاسز کے اندر باضابطہ علمی بات. کوشش کریں کہ آپ وہی واقعہ جو سیرت النبی سے آپ نے لیا ہے اس کو بڑی کلاس میں جب آ کے بیان کر رہے ہیں تو وہ ڈیٹیلڈ ہو، اس میں لاجک ہو، اس میں تاریخی ثبوت ہو، ٹھیک ہے. اور جب آپ چھوٹی کلاسز میں بیان کر رہے ہوں تو وہ کہانی ہو. اچھا، جب میں سیرت کہہ رہا ہوں تو میرے ذہن میں سیرت تو بڑے 90% تو وہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. لیکن جب میں اس سیرت کو بیان کر رہا ہوں تو میرے ذہن میں اور جو ہمارے نبی ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جس کی بنیاد پر ہم قربانی کرتے ہیں، اس واقعے کی پوری تفصیل، موسیٰ کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، کیسے فرعون نے پوری بنی اسرائیل کے پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کرانا شروع کر دیا، پھر آپ کیسے پیدا ہوئے اور آپ کیسے بچے، اور کسی طرح سے واقعی فرعون کے گھر میں ہی پہنچ گیا، وہیں آپ کی تربیت ہو رہی. تو وہ واقعہ پورا، جب ہم یہاں سیرت کہہ رہے ہیں تو 90% 80% آپ کے یہاں آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور باقی 20% 10% آپ کے پاس پرانے انبیاء کرام کے جو واقعات ہیں. اس میں صحابی کو بھی لے آئیے، عمر فاروق اسلام کیسے لائے، ابو بکر اسلام کیسے لے کر آئے، صحیح ہے، خالد بن ولید کا واقعہ، سپہ سالار ہونے کا کوئی واقعہ، اس طرح کے واقعات بھی. یعنی یہ تاریخ ہے پوری آپ کی، کنیکٹ کر رہے ہیں آپ آج کے بچے کو اس زمانے کے ساتھ، ٹھیک ہے، تاکہ اس کو یہ فیل ہو کہ میرے بیک پر میرے اسلاف موجود ہیں. میرے اسلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، میرے اسلاف کے اندر ابو بکر ہیں، میرے اسلاف کے اندر خالد بن ولید ہیں، میرے اسلاف میں فلانے لوگ ہیں. میں ان کا تہذیب اور ان کے پوری فلسفی کا امین ہوں، امانت ہے میرے پاس جو پہنچی ہے وہاں پیچھے سے، اور مجھے یہ امانت اب آگے منتقل کرنی ہے. یہ تصور اس کو پڑھاتے وقت آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. یہ ٹوٹل جو ہے وہ 8 ٹاپک ہوں گے ہر کلاس میں. 8 ٹاپک کا انتخاب کرنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. ایک سیمسٹر میں 4 پیریڈ آ رہے ہیں نا آپ کے پاس سیرت پر، اور اگلے سیمسٹر میں کتنے آ رہے ہیں؟ 4. تو آپ 8 ٹاپک کا انتخاب کر لیں. 8 میں سے 6 ٹاپک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لے لیں، اور باقی کے 2 ٹاپک دوسرے انبیاء کرام سے لے لیں یا کسی صحابہ کرام سے لے لیں. چھوٹے جو بچے ہیں ان کو انبیاء کرام کی طرف نہیں لے کے جائیں، صحابہ کرام کی طرف نہیں لے کے جائیں. لیکن جو بڑی کلاسز کے بچے ہیں، 5ویں کا بچہ ہے، 6ٹھی کا بچہ ہے، اس کی لائف کو کنیکٹ کیجئے اس پرانے زمانے سے. اور اگر آپ کی کلاس میں ایسے بچے ہیں جو 2-3 بچے ہندو ہیں یا عیسائی ہیں، تو پھر آپ کو کوئی ایک شخصیت ان کی بھی، ٹھیک ہے، الیگزینڈر پوپ ہیں ان کی شخصیت میں، ان کے ہاں جو گرو نانک ہیں سکھوں کے، ان کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے. گوتم بدھ ہیں، ان کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے. تو اگر صرف مسلمان بچہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کو آپ کنیکٹ کریں اس کے اسلاف سے. لیکن اگر آپ کے پاس مسلمان بچوں کے علاوہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر آپ کو
کسی ایک شخصیت کا تعارف جو ہے وہ کلاس روم میں ضرور کرانا چاہیے، تاکہ ہمارے مسلمان بچے بھی ان کے مذہب کے کسی بڑے کو ریگارڈ کر سکیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح وہ بچے ہمارے مذہب کے بڑوں کو ریگارڈ کر رہے ہیں، ویسے ہی ہمارے بچے بھی ان کے بڑوں کو، صحیح ہے، ان کے جو بزرگ ہیں، بزرگان دین سمجھ لیں ان کو ہمارا بچہ بھی ریگارڈ کرے، احترام کرے۔ اس میں جو ہے نا پیدا ہوتی ہے بھائی چارہ۔ یاد رکھیں، جب میں یہ موضوع پڑھاتا ہوں اخلاقی و مذہبی نشوونما، تو کوئی مذہب اور کوئی اخلاق اگر بھائی چارہ پیدا نہیں کر رہا، اخوت پیدا نہیں کر رہا، لوگوں میں رواداری پیدا نہیں کر رہا، برداشت کا مادہ پیدا نہیں کر رہا، نہ وہ اخلاق ہے نہ وہ مذہب ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ سر قلم کرنے کی بات کر رہے ہو، دوسروں کو دیکھتے گولی مارنے کی بات کر رہے ہو، یہ مذہب نہیں ہے، نہ یہ اخلاق ہے نہ یہ مذہب ہے، یہ کچھ اور ہے، ٹھیک ہے؟ اخلاق اور مذہب ہمیشہ انسان دوستی، محبت، بھائی چارہ، اخوت اور احترام انسانیت سکھاتا ہے، رواداری سکھاتا ہے، برداشت سکھاتا ہے، سب کو جگہ دینا۔ ہمارے تو اسلام میں بڑا اچھا ہے، مطلب کسی کی آپ مندر نہیں گرا سکتے۔ بعض اوقات تو اتنی حیرانگی ہوتی ہے پڑھنے کے دوران کہ مسجد کا احترام اتنا نہیں کرنے کے لیے کہا جتنا مندر کا احترام کرنا، جتنا دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں کو آپ کو حفاظت کرنی، ٹھیک ہے؟ تو کوئی بھی مذہب دشمنی، لڑائی جھگڑا نہیں سکھاتا۔ ہر مذہب اور ہر اخلاق دراصل رواداری، بھائی چارہ، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو برداشت، ایک دوسرے سے محبت، اخوت، عالمی ہم آہنگی، ٹھیک ہے، بطور انسان ہم سب کو برابر دیکھنے والے بنے، یہ سکھا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کلاس روم کے اندر جب بھی آپ اس کے علاوہ بھی مطلب جہاں آپ عبدالستار ایدھی کی بات کریں، کسی شخصیت کی اچھی بات کریں، عبدالستار ایدھی بڑا نام ہے، انہوں نے مسلمانوں کے لیے یہ کیا، وہاں آپ مدر ٹریسا کو بھی بیان کریں۔ مدر ٹریسا جو عیسائیوں کے اندر جنہوں نے بہت خدمات انجام دی غریبوں کی، ان کو پڑھیں، صحیح ہے؟ تو اس سے بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر بھی جو ہے نا یہ موٹیویشن پیدا ہوتی ہے، یہ حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپنے علاوہ بھی دنیا کے دوسرے لوگوں کو اپریشیٹ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، آپ دوسروں کو بھی بڑا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بھائی یہ نہیں ہے کہ سب مسلمان جنت میں جائیں گے بس، باقی سارے ہندو جو ہے وہ کہاں جائیں گے؟ دوزخ میں۔ سارے کافر کہاں جائیں گے؟ دوزخ میں۔ ہم کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ یہ اگر آپ نے بچوں میں پیدا کیا ہوا ہے تو بہت ہی لو مینٹلٹی کا مسلمان آپ نے ڈیولپ کیا ہے، جو کہہ رہا ہے میں صحیح ہوں باقی سب غلط ہے۔ یاد رکھیں ہمیشہ، بہت لو مینٹلٹی کا مسلمان، وہ کسی کو دعوت نہیں دے سکتا، وہ کسی کے پاس نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے جناب آپ کا آج کا سارا ٹاپک، انشاءاللہ یہ ہو گیا ہمارا ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹی۔